فلوں میں سفر، نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ اس کے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے پور کرنا، ہر مہینے جمع کروانا ذمہ دار کو، یہ سب موت اور قبر کی تیاریوں کے ہی مدد ذریعے ہیں. مزید مطلب بڑھتے چلے جائیں اس میں تیاریوں میں کہ آدمی ہر وقت تیاری میں، پھر موت کو یاد بھی کرے. یہ بھی ایک تیاریوں کا حصہ ہے. موت کو بھلا دینا یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے، بول کے تو نہیں آتی، ابھی بھی آ سکتی ہے. ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ابھی تو یوں بھی کرنا ہے، میرے کو یوں بھی کرنا ہے، اور موت پہنچتی ہے کہ چلو ٹائم ہو گیا. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے، موت پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان سے مدنی فیس کا تقاضا کیا ہے تو آگے سے جواب آیا ہے کہ جو امیر علیہ سنت فرما دیں. یہ مجھے اسلائی بھائی کہتے ہیں تو، لیکن یہ آزمائش پہ آ جائیں گے. میں اگر واقعی کہہ دوں گا نا دل کی بات تو مشکل ہو جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی وقف کر دیں، جس کو اپنی اصطلاح میں وقف مدینہ بولتے ہیں، دعوت اسلام کی اصطلاح میں. تو یہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ممکن نہیں، پاسبل نہیں ہے. Whatever you say, Bapa John, I will act upon it, inshallah. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ فرما دیں انشاءاللہ میں اس پر کروں گا عمل. کیا بات ہے. ایوری منتھ 3 days سفر کریں، اور اللہ کرے کہ توفیق ملے تو 12 months کنٹینیو سفر کریں. Labbaik. اور یہ سارے کام امی ابو کو، مدر فادر کو اعتماد میں لے کر، ان کو ناراض ہوں، روتے دھوتے ہوں تو اس کو تکلیف ہو، آپ کی ضرورت ہو، دیکھنا ہے کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو آپ کی جانے سے. جیسے یہاں آئے 1 month کے لیے تو شاید ان کا ذہن ہوگا جبھی تو انہوں نے اجازت دی ہے دین کے کام میں بھلے جائیں. Inshallah. انشاءاللہ الکریم. ایک اور سوال شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Tayyab. I am from UK, Jamiat al-Madina. My question is, at a young age, students look up to the gangsters or be part of a gang. How can we ensure that they stay away from these things? Also, Baba John, please could you keep me and my family in your du'as. Jazakallahu khaira. آمین ویاکم. ہے کہ کم عمری میں طلبہ جو ہے وہ گینگسٹرز کی طرف دیکھتے ہیں اور ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ طلبہ کو ان کی صحبت سے دور کیا جائے؟ کن کی؟ مختلف گینگز بنے ہوتے ہیں باہر ملکوں میں خاص طور پر، اچھا، تو اس میں یہ ینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ان سے بچا جائے. ایک گروپ ہوتے ہیں ان کے جی، اس عمر کے. بدماش ہوتے ہیں تو ان میں شامل ہو جاتے ہیں بدماشوں کے. ہمیں تو مطلب جو جن کی صحبتوں کی ترغیب دلائی ہے قرآن و حدیث میں، خصوصاً احادیث مبارکہ میں نے پچھلے دنوں پیش بھی کی تھی، تو مختصر ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، آخرت کے اعمال میں ہماری مدد وہ کرے، ہم اللہ کو بھولیں تو ہمیں یاد دلائے، اللہ نہ کرے ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمیں روکے اس سے. تو ایسا دوست ہونا چاہیے. تو یہاں ایج کی قید نہیں ہے، ایج کی لمٹ وغیرہ نہیں ہے اس میں. یہ جو دنیاوی گروپ بنے ہوئے ہیں جیسا آپ نے بتایا تو یہ تو خطرناک ہے. پھر اس میں مسلم نان مسلم سبھی ہوتے ہوں گے، یہ تو بہت خطرناک ہے. اسلام کا، اسلام اور عمل کا تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا. اس سے بچنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مجاہد بن محمد اجمل علی پور. امیر اہل سنت دی بارگاہ وچ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے رشتہ بھیجیندے ہیں تا اگوں ڈیمانڈ رکھیندے کہ فلاں فلاں چیز ساکو چاہیے ہے تے ڈیمانڈ پوری نہ تھیون دی وجہ تو وہ رشتہ ختم کر دیتا ویندے تا آپ کیا ارشاد فرمیندو ہی بارے وچ؟ طریقہ بالکل غلط ہے. اس میں یہ طریقہ غلط ہے اور ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣਾ ਹੈ اور ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ. رشوت لینا دینا یہ گناہ دا کم ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا تے دینے والا دونوں جہنمی نے. ہاں جو رشوت دیندے نے وہ اگر رشوت لین والے دے شرطوں بچن واسطے رشوت دیں تو ایدی گنجائش ہے کہ رشوت نہیں دیں گے تو وہ بدنام کریں گے, گالیاں بکیں گے, ڈیگریڈ کریں گے, کنجوس بولیں گے, تو برا بھلا کریں گے. تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے انہاں دا منہ بند کرن واسطے اگر کوئی رقم یا مال دیا تو وہ رشوت لینے والا گناہگار ہے, دینے والا ایڑی صورت میں گناہگار, ایس صورت میں گناہگار نہیں. وہ پنجابی نہیں آؤندی, یہ سرائے کی بولنا ہے تو میں کون سی بول رہا ہوں؟ اچھا تو میں نے پنجابی میں جواب دیا. اللہ اللہ, سرائکی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. سرائکی تو اصل پنجاب میں ہی تو پائی جاتی ہے. جی جی کیا قریب خالہ ماموں کے یہ لوگ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. اچھا وہاں اللہ اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رمضان میں صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دعا
کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغاہ کے مناظر دیکھتے ہیں۔ رمضان الکریم رمضان 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 17 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام۔ سوال: نماز میں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جلسہ۔ سوال: دعوت اسلامی کا درخت لگانے کے حوالے سے کیا نعرہ ہے؟ جواب: پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ سوال: نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت مؤکدہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ظہور حسین اتاریہ سمندری، بنت غلام حسین اتاریہ صادق آباد، اسد رضا اتاری مرید کے، بنت خالد محمود اتاری پاک پتن، بنت شفیع کراچی، ابو الحسن سخی حسین اتاری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، بنت غلام رسول لالا موسیٰ امیر بخش اتاری سانگھڑ، بنت یعقوب کوٹلی کشمیر، محمد مجاہد مدنی علی پور مظفر گڑھ، محمد شاہد اتاری عارف والا، عبد الجلیل اتاری ڈاک خانہ رکن پور۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت غلام رسول لالا موسیٰ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1: روزے میں ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سوال نمبر 2: دنیا میں اویلیبل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سوال نمبر 3: قبرستان جانے کی کیا برکت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مفتی اہل سنت مفتی قاسم اتاری کی تحریر کردہ قرآن پاک کی آسان اور بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی سراۃ الجنان، اس کا کتاب کا پرومو بھی دیکھتے ہیں اور اپلیکیشن کے حوالے سے کیا کیا فیچرز ہیں اس حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ کلام الہی اللہ پاک کا انعام ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے احکام کو جاننا ایک مسلمان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ قدیم اور جدید تفسیروں اور ذخیرہ کتب کی روشنی میں اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی ہمارے لیے ایک جامع تفسیر، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں سراۃ الجنان، جس کے علمی اور اصلاحی موضوعات طلباء، علماء اور دیگر عاشقان رسول کے لیے بے حد مفید ہیں اور ذریعہ ہے قرآن فہمی کا۔ زندگی کو قرآن کی ہدایت کے مطابق گزارنے کے لیے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا ہے، یہ سمجھنے کے لیے عام فہم انداز میں لکھی گئی مفتی محمد قاسم اتاری مدثر العالی کی بڑی جامع تفسیر سراۃ الجنان آج ہی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے طلب فرمائیں۔ آن لائن آرڈر کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ
نزول قرآن کا مہینہ اور صراط الجنان کا مطالعہ. صراط الجنان القرآن وتھ تفسیر موبائل ایپلیکیشن. 30 پاروں اور 114 سورتوں کی مکمل فہرست. گوٹو کے ذریعے پارا اور سورت کی تلاش. مختلف قاریوں کی آواز میں تلاوت قرآن. بار بار اسکرین تبدیل کرنے کے لیے آٹو اسکرول. فیوریٹ صورتوں کا آپشن. فاؤنٹ سائزز. سرچنگ کی سہولت. دوران مطالعہ کسی بھی آیت کی تفسیر کو شیئر کیجیے. مزید مفتی قاسم کے پروگرامز بھی. تو دیر کس بات کی، اس ایپلیکیشن کو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، ماہ نزول قرآن جاری ہے. نزول قرآن میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی کارکردگی، درود پاک پڑھنے والے اور ماہ نیک اعمال الحمدللہ جاری ہے، جس میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس کی بھی کارکردگی دیکھتے ہیں. رمضان المبارک 1445 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 3,72,759. 3,72,759. اسلامی بہنوں کی تعداد 46,698. 46,698. ٹوٹل تعداد 4,19,457. 4,19,457. رمضان المبارک 1445 ہجری ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 34,351. 34,351. اسلامی بہنوں کی تعداد 44,373. 44,373. ٹوٹل تعداد 78,724. 78,724. رمضان المبارک 1445 ہجری قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,21,566. 1,21,566. اسلامی بہنوں کی نیتیں 89,517. 89,517. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 2,11,083. 2,11,083. رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جا